لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ بقرہ آیت نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الرزق فی اللغت الحز، لغت میں رزق کا معنی حصہ ہے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ انکم تکذبون، والعرف خصصہ بتخصیص الشیء بالحیوان۔ عرف میں لفظ رزق خاص کر دیا ہے شے کے حیوان کے ساتھ مختص کرنے سے، للانتفاع بہ، جس شے سے حیوان نفع پاتا ہو یا جس شے سے حیوان جو شے حیوان کے نفع کے لیے ہو، و تمکینہ منہ، اور جس شے پر حیوان کو قدرت حاصل ہو۔ اما المعتزلہ لما استحالوا علی اللہ ان یمکن علی الحرام، معتزلہ نے جب محال سمجھا، ناممکن سمجھا اس چیز کو اللہ پر کہ وہ حرام پر کسی کو قدرت دے گا، لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حرام سے نفع اٹھانے سے منع کیا ہے۔ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ، اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ قالو، تو جب انہوں نے یہ دیکھا، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے کہ حرام پر کسی کو قدرت دے، تو قالو، وہ کہنے لگے الحرام لیس برزق، کہ حرام رزق نہیں ہے۔ الا تری انہ تعالی اسند الرزق ہا ہنا الی نفسی، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رزق کی نسبت کی ہے اپنی طرف، ایزانن، اعلانیہ طور پہ، بینہم ینفقون الحلال تلکا، کہ وہ جو متقین ہیں، وہ جو نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مکمل حلال کو۔ فَإِنَّ إِنفَاقَ الْحَرَامِ لَا يُوجِبُ الْمَدْحَ، کیونکہ حرام کو خرچ کرنا تو تعریف کا باعث نہیں ہوتا، تعریف کو لازم نہیں کرتا۔ وَذَمَّ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت کی، علی تحریم بعد ما رزقہم اللہ تعالی، ان بعض کے حرام قرار دینے پر، ان بعض کے حرام کر لینے پر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا تھا، بقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّحْرِيضِ عَلَى الْإِنفَاقِ۔ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ جو اسناد ہے رزقناہم، اس آیت مبارکہ میں جو اسناد ہے رزقناہم، اس اسناد کو
تعظیم کے لیے قرار دیا اور خرچ پر ابھارنے کے لیے قرار دیا۔ اس میں تعظیم ہے کہ جو ہم نے جو رزق ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، جو رزق ہے اس کی نسبت ہماری طرف ہے تو وہ رزق معظم ہے۔ اس میں تحریض ہے کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہے، وہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے۔ تو وَالذَّمُّ لِلتَّحْرِیمِ مَا لَمْ یُحَرَّمْ، اور مذمت اس حرام کرنے کی وجہ سے ہے جو حرام نہیں تھا۔ وَاخْتِصَاصُ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ لِلْقَرِینَةِ، اور رزقناہم ما رزقناہم کو حلال کے ساتھ مختص کرنا، یہ کرینے کی وجہ سے ہے۔ کرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ مداح، کہ یہاں پر جس رزق کی بات ہو رہی ہے اس رزق کی بنیاد پر متقین کی مدح بیان کی جا رہی ہے۔ وَتَمَسَّكُوا لِشُمُولِ الرِّزْقِ لَهُ، تو اہل سنت نے دلیل لی رزق کے حرام کو شامل ہونے کی بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، فی حدیث عمرو بن قرۃ، لقد رزق اللہ طیبا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاک رزق عطا کیا۔ فاخترت ما حرم اللہ علیک من رزقہ، تم نے وہ اختیار کر لیا، وہ چن لیا کہ جسے اللہ نے اپنے رزق میں سے تم پر حرام کیا تھا۔ مکانہ ما احل اللہ لک من حلالہ، اس کی جگہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حلال میں سے، اپنے رزق میں سے تمہارے لیے حلال کیا تھا۔ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا، یہ بھی دلیل ہے کہ اگر حرام رزق نہ ہو، لم یکن المتغذى به طول عمره مرزوقا، تو جس شخص نے اپنی ساری عمر حرام ہی کھایا ہے، جس شخص نے ساری زندگی حرام ہی کھایا ہے، پھر وہ مرزوق نہیں ہوگا، مطلب اس کو رزق ملا ہی نہیں۔ لیسا کذالک، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا، لقولی تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تحقیق کلمۃ الانفاق، انفق الشیء وانفذہ اخوان، انفق الشیء اور انفذہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ ولو اس تقریت الفاظ، اگر آپ الفاظ کی چھان بین کریں، وجدتا کل ما فاؤہ نون و عینہ فاء، تو آپ پائیں گے ہر وہ لفظ کہ جس کا فا کلمہ نون اور عین کلمہ فا ہو، دالن دلالت کرنے والا ہے علی معنی الذہابی والخروجی، جانے اور نکلنے کے معنی پر۔ والظاہر من ھذا الانفاق من ھذا الانفاق صرف المالی فی سبیل الخیر من الفرد والنفل، تو اس انفاق کا ظاہر
مال کو نکالنا ہے، مال کو خرچ کرنا ہے فرض اور نفل میں سے بھلائی کے کاموں میں۔ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالزَّكَاةِ، جس نے یہاں پر انفاق کی تفسیر زکوٰۃ سے کی، ذکر افضل انواعہ، اس نے انفاق خیر کی افضل ترین نوع کا ذکر کیا، والاصل فیہ، اور جو انفاق خیر میں اصل ہے اس کا ذکر کیا، او خصصہ بہا، یا پھر اس نے انفاق خیر کی زکوٰۃ کے ساتھ تخصیص کی ہے، للاقترانہ بما ہوا شکی کوہا، لفظ انفاق کو ملانے کے ذریعے اس کے ساتھ جو انفاق کا ہم پلہ ہے، جو انفاق کے ساتھ حقیقی تعلق رکھتا ہے، جو زکوٰۃ کے ساتھ حقیقی تعلق رکھتا ہے، یعنی نماز۔ فوائد تقدیم المفعول، مفعول کو مقدم کرنے کے فوائد یہاں پر کیا ہیں؟ للاہتمام بھی، مفعول بھی کا اہم ہونا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، وللمحافظۃ علی رؤوس الآیہ، اور آیتوں کے جو آخر ہیں، اختتام ہیں، ان پر محافظت کے لیے، وادخال من التبعیۃ علیہ، من تبعیدیہ کا داخل کرنا اس پر، للکف عن الاسراف المنہی عنہ، روکنے کے لیے ہے اس فضول خرچی سے جس سے منع کیا گیا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور ایک احتمال یہ بھی ہوتا ہے کہ یراد بہ انفاق من جمیع المعاون التی آتاہم اللہ، کہ یہاں من کو جو ہے آپ بادیہ لے لیں تو مراد ہوگی خرچ کرنا ان تمام نعمتوں سے، التی آتاہم اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عطا کی، من النعم الظاہرتی والباطناتی، یعنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ والی جو توجیہ ہے، جو احتمال ہے، اس احتمال کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کرتا ہے، اِنَّ عِلْمًا لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علم جو بتایا نہ جائے، جو بیان نہ کیا جائے، وہ اس خزانے کی طرح ہے جس سے خرچ نہ کیا جائے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَنْ قَالَ، اسی بات کی طرف وہ مفسرین گئے جنہوں نے کہا، مما خصصناہم بہ من انوار المعرفت یفیدنا، کہ ان باتوں میں سے، ان کمالات میں سے جو ہم نے ان کے ساتھ مختص کیے، یعنی معرفت کے انوار، معرفت کی تجلیات، وہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں میں بانٹتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہم مؤمنو اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہیں، کا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ادرابہ، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کے پیروکار،
मातुफूना अलल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, इसका अतफ है अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब पर। दाखिलूना माहुम, ये भी दाखिल होंगे पिछलों के साथ, फी जुमलतिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के गिरोह में। दुखूला अखस्सैनी तहतल आमी, ऐसे जैसे दो अखस एक आम के तहत दाखिल हो जाते हैं। इज़िल मुरादू बिही उलाइकल लजीना आमनु, क्योंकि उलाइका से मुराद वो हैं अल्लजीना आमनु अन शिरकिन व इनकारिन व बिहाउलाई मुकाबिलुहुम। उलाइका से मुराद वो हैं कि जो ईमान लाए हैं शिरक से और इनकार से। पहले वो मुनकिर थे या मुशरिक थे और ईमान लाए। व बिहाउलाई मुकाबिलुहुम, और इनसे मुराद वो हैं जो उन ईमान वालों के मुकाबिल होते हैं, उन ईमान वालों के मद्दे मुकाबिल ईमान लाए हैं। फ़कानतिल आयतानी तफसीलन, तो ये दोनों आयतें तफसील हैं किसकी? लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन की। वह हुआ कौलु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, यही इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है। औ अलल मुत्तकीना, या फिर अल्लज़ीना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये अतफ है अल मुत्तकीन पर। वकान्नहु काला, गोया के यूं फरमाया गया है कि हुदन लिल मुत्तकीना अनि शिरकी, ये कुरान पाक हिदायत है शिरक से तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, शिरक से ईमान की तरफ आने वालों के लिए। वल्लजीना आमनु मिन अहलिल मिलली, और उनके लिए जो पिछली मिल्लतों में से ईमान लाए हैं। वह तमिलु, एक एहतिमाल ये भी होता है कि अन युरादा बिहिमुल अव्वलूना बि आयानिहिम, के इनसे मुराद वो मुअय्यन लोग हों, वो मुअय्यन पहले हों। ववस ववसतुल आतिफी कमा वसतुन फी कौलिही, और आतिफ का दरमियान में आना, हरफ अतफ का दरमियान में आना, ये ऐसे ही है। वयहतमिलु, एक एहतिमाल ये होता है युरादा बिहिमुल अव्वलूना बिआयुनिहिम, के इनसे मुराद बिआइन ही, वो पहले वाले ही हैं। ववस्तुल आतिफी, और आतिफ का दरमियान में आना, का वस्ती कौलिही, वव कमा वसता फी कौलिही, जैसा कि शायर के इस कौल के दरमियान में है। इलल मलिकिल करमु व इब्नुल हुमामी, व इलल मलिकिल करमी व इब्निल हुमामी व लैसिल कतीबती फिल मुजदहिमी। शायर कहता है उस बादशाह की तरह जो सरदार है और शुजा है और मैदाने कारजार के अंदर लश्कर का शेर है। अब यहाँ पर ये जो अतफ है इससे तगायुर नहीं है, बल्कि बादशाह और शुजा और मैदान का शेर ये सब एक ही हैं। वकौलिही, और शायर का ये कौल, या लहफा ज़याबती लिल हारिसी, या हारिसी साबिही फल गानमु फल आइबू। शायर कहता है कि ए मेरी माँ जियाबा की हसरत उसी हारिस की तरफ, उसी हारिस की लूटमार की वजह से जो सुबह को दाखिल हुआ, फिर गालिब माले गनीमत लूटा, फिर सही सालिम वापिस चला गया।
اب یہاں پہ فا کے ذریعے عطف ہے، غانم پھر فل آئب، غنیمت لوٹی فل آئب چلا گیا، تو یہاں عطف کی وجہ سے یہ تغیر نہیں ہے، بلکہ ان سب مقامات میں ایک ہی بندہ مراد ہے۔ الا مانا انہم الجامعون بین الایمانی، تو یہاں پر مطلب یہ بنے گا ایتم مبارکہ کا، جب ہم نے دونوں سے مراد ایک ہی افراد لیے، معین افراد لیے، آیانی افراد مراد لے لیے، تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ لوگ، یہ حضرات جامع ہیں بین الایمانی، ایمان کے، بما یدرکہ العقل، جسے، جو عقل پاتی ہے، جملتاً مکمل طور پہ، والاتیان بما یصدقہ من العبادات البدنیتی، اور والاتیانی، اور ان چیزوں کے، کہ جن، جو تصدیق کرتی ہیں ایمان کی، یعنی عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ، و بین الایمانی، اور اس ایمان کے، بما لا طریقہ الیہ غیر السمعی، جس کی طرف کوئی راہ نہیں ہوتی سما کے علاوہ، وقرر الموصولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں موصول کی تکرار کی، تنبیہاً، تنبیہ کرتے ہوئے، علی تغایر القبیلین، دو جو قبیلے ہیں ایمان والوں کے، ان کے تغیر پر، و تباین السبیلین، اور جو دو انداز ہیں، جو دو راستے ہیں، ان کے تباین پر، و طائفۃ او طائفۃ منہم، یا پھر ان میں سے ایک گروہ پر، وہم مؤمنو اہل الکتابی، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ہے اہل کتاب کے ایمان لانے والے، ذکرہم مخصصین عن الجملتی، ان کا ذکر کیا تمام سے تخصیص کرتے ہوئے، خاص کرتے ہوئے، کا ذکری جبرائیل و میکائیل بعد الملائکتی، جیسا کہ ملائکہ کے ذکر کے بعد جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کرنا تعظیماً، تو ان کا الگ سے مخصص طور پہ ذکر کرنا یہ تعظیم کے لیے ہے، لشانہم، ان کی شان کی، و ترغیباً، ترغیب کے لیے ہے، لامثالہم، ان جیسوں کے لیے، والانزال نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل، انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف منتقل کرنا، وہو انما یلحق المعنی بتوسط لحوقہ الزوات الحاملۃ لہا، اور یہ انزال جو ہے ان معنی کو لاحق ہوگا، ان معنی کے لیے ثابت ہوگا، ان کے زوات کو لاحق ہونے کے توسط سے، جو زوات ان معنی کو لانے والی ہیں، ان معنی کی حامل ہیں، وَلَعَلَّ نُزُولَ الْكُتُبِ الْإِلَٰهِيَّةِ عَلَى الرُّسُلِ، شاید کہ کتب الہیہ کا نزول رسولوں پر، بِأَن يَلْتَقِفُهُ الْمَلَكُ مِنَ اللَّهِ تَلَقُّفًا روحانیًا، وہ اس طرح ہو کہ فرشتے نے اسے لیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے روحانی طور پر، او یحفظہ من اللوح المحفوظ، یا پھر اس نے حفظ کیا ہے لوح محفوظ سے، فینزل بہ، اور اسے لے کر اترتا ہے، فیبلغہ الی الرسول، اور اسے پہنچا دیتا ہے، یبلغہ الی الرسول، اسے پہنچا دیتا ہے رسول تک، والمراد بما انزل الیک القرآن بأسرھا، اور ما انزل الیک سے مراد مکمل قرآن ہے، والشریعۃ ان آخرھا، مکمل شریعت ہے
آخر تک وَإِنَّمَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي، اسے تعبیر کیا گیا، انزلہ کو، انزال کو تعبیر کیا گیا لفظ ماضی سے، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ مُتَرَاكِبًا، اگرچہ اس کا کچھ حصہ ایک کے پیچھے ایک تھا، تغلیباً للموجودی علی ما لم یوجد، غلبہ دیتے ہوئے موجود کو غیر موجود پر، او تنزیلا للمنتظری منزلۃ الواقعی، یا پھر تعبیر کرنا ماضی سے اس وجہ سے ہے کہ تنزیلا للمنتظری، منتظری جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کو واقعہ کے مقام میں، جس کی تنزیل کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کو واقعہ کے قائم مقام کر لیا گیا۔ نظیرہ، اس کی مثال بنتی ہے، انما سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ فإن الجن لم يسمعوا جميعه، کیونکہ جنوں نے ساری کتاب نہیں سنی تھی، ولم یکن الکتاب کلہ منزلا، حینئذ اس وقت ساری کتاب نازل ہوئی ہی نہیں تھی، وبما انزل من قبلک، اور بما انزل من قبلک سے مراد التوراۃ والانجیل وسائر کتب السابقۃ، تورات، انجیل اور پچھلی ساری کتابیں، والایمان بہما جملتاً فرد عین، ان تمام قرآن اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان دونوں پر ایمان لانا فرض عین ہے، وبالاول دون الثانی تفصیلاً، اور پہلی پر یعنی قرآن پاک پر دوسری کے علاوہ بقیہ کتب الہیہ کے علاوہ تفصیلاً ایمان لانا، من حیث، اس حیثیت سے کہ انا متعبدون بتفاصیلہ فرد، اس حیثیت سے کہ ہم قرآن پاک کی تفاصیل کے پابند ہیں تو اس کی تفاصیل پر ایمان لانا فرض ہے، ولیکن علی الکفایۃ، لیکن یہ فرض علی الکفایہ ہے، لأن وجوبہ علی کل احد، کیونکہ اس کا واجب کر دینا ہر ایک پر یوجب الحرج، حرج کو لازم کرے گا، وفساد المعاشی، اور اپنے معاش، اپنی زندگی کے تیاری، زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے فساد کو لازم کرے گا۔ چلے جی، یہاں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔